إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ عمل ایسے رکھے ہیں، کچھ عمل اس طرح اس نے مقرر کیے ہیں جو ہمارے حق میں بڑی فضیلت کے عمل ہیں، بڑا اونچا درجہ دینے والے عمل ہیں، بے نظیر عمل ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل صوم ہے، عمل صوم، روزہ کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل بتا دیجئے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ آپ فرماتے ہیں روزہ رکھو، روزے کا اہتمام کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، یعنی اتنا فضیلت کا عمل ہے۔ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یہ کتنا افضل عمل ہے۔ روزہ کہتے ہیں روکنے کو، شریعت میں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے، شہوات اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، نیت کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور دوسری لذتوں سے، اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی فرما برداری کی، اور یہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے، یہ پیریڈ ہے۔ آپ سوچئے کہ بندہ، ہم اور آپ، ایک مرد اور ایک عورت، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، لذتیں دنیا میں بطن کی ہیں، پیٹ کی لذت اور شرمگاہ کی لذت، یہ دو لذتیں بہت اہم ہیں۔ ان دونوں بنیادی لذتوں کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو جو ایک مرد و عورت کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں،
لیکن محبت اللہ کی ان سے بھی زیادہ ہے. اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے ایک بندہ کھانے پینے کی محبت سے، لذتوں سے کی محبت سے، شہوات کی، ہر طرح کے خواہشات اور شہوات جو روزے کے لیے مضر ہیں، مفتر ہیں، روزے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، ان سے بچاتا ہے اپنے آپ کو. یعنی ان محبتوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے. کیسے روزہ رکھ پاتا ہے بندہ روزہ رکھ پاتا ہے اللہ کی محبت میں. روزے کی اس کو محبت لگی ہوئی ہے، روزے کی محبت لگی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو بہت محبوب ہے. روزے کی فضیلت کے لیے آپ بتائیے اس سے بڑی بات کوئی ہے کہ اللہ کی محبت میں بندہ دوسری جتنی اس کی محبوب ہیں ان کو قربان کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو روزے جیسی کوئی مثال نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرا ہے. روزے کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں. لیکن روزے کی نسبت اس نے کی اپنی طرف. جیسے ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبہ کو کہا بیت اللہ. ہر گھر کو آپ بیت اللہ، ہر مسجد کو آپ بیت اللہ نہیں کہہ سکتے. جب آپ بیت اللہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کعبہ ہے، بیت اللہ الحرام ہے، جو ساری مسجدوں کا، سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کا شرف بتایا، اس کا مقام بتایا کہ روزہ بہت عظیم عمل ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، بے نظیر عبادت ہے. عبادتیں دیکھیے جتنی ہوتی ہیں سب دیکھی جاتی ہیں. ابھی ہم نماز کے لیے جمع ہو گئے، ہمارا آنا، ہمارا جمع ہونا، ہمارا سننا بیٹھنا، یہ سب ہم ایک دوسرے دیکھتے ہیں. ہمیں ہم دوسرے لوگوں کو یہ عبادت اور یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن آپ بتائیے اگر آج ہم میں کچھ لوگ روزے سے ہوں تو کیا کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. کون روزے سے ہے، کون روزے سے نہیں ہے، کوئی بھائی کوئی بہن روزے سے ہوں کسی کو نہیں معلوم. تو کہا جاتا ہے کہ یہ راز ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دیکھنے دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ راز ہے اللہ اور بندے کے بیچ کا، اس لیے یہ بے مثال عمل ہے. ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، دیکھ کر کے آدمی کرتا ہے، دکھا کے کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی ریاکاری ہو، لیکن دیکھنے والے عمل اور ایسا عمل جو دیکھا ہو، دیکھا نہ جاتا ہو. اب بتائیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہو اور کوئی بھی بھائی اس کا کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ یہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہاں کہ یہ ایسا عمل ہے جو بندے اور رب کے بیچ کا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. دوسرا کو تو بتانے سے جان پائے گا کہ ہم روزے دار ہیں یا آپ روزے دار ہیں، پوچھنے سے پتہ چلے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے. یہ فضیلت کا عمل دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلہ دوں گا. ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہر عبادت کا بدلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن اس عمل اور اس عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اس کی فضیلت اور اس کے شرف کی دلیل ہے. اور وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کھانا پانی تک میرے لیے چھوڑتا ہے، کھانا پانی تک. اسی لیے ایک بندہ جو اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے اس کو اس عبادت سے بڑی محبت ہوتی ہے، روزے سے بڑی محبت ہوتی ہے. اب ہمیں ہر آدمی دیکھے کہ ہمیں روزے سے کتنی محبت ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو لالچ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ رب العالمین یہ رمضان ہمیں تو نصیب کر دے. یا روزوں سے محبت کرتے ہیں تو جہاں موقع ملتا ہے، جو مشروع عمل ہے، مشروع ایام ہیں، وہاں روزہ رکھتا ہے. روزے سے محبت
اللہ سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ کہ سلف کے ہاں نیکیوں کا جذبہ بہت تھا، رغبت بہت تھی، لالچ نیکیوں کی بہت تھی۔ آپ سوچئے کہ رمضان گزر جاتا تھا تو ایک لمبی مدت تک، رمضان گزر جانے کے مہینوں تک اللہ تعالیٰ سے رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے وہ دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد مہینوں پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان ہمیں ملا دے۔ آپ سوچئے رمضان روزہ یہ اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس عمل سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل سے محبت کرتے ہیں تو انہیں لالچ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے نفع کا عمل ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا کا عمل ہے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کس بات کا ذریعہ ہے؟ تقویٰ کا۔ یہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو بنیاد بنایا کہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کی بنیاد پر بندہ جنت میں جائے گا۔ تقویٰ کے اعمال ہیں، کیسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی وصیت کو یاد دلا کر کے اپنے کو، ایک دوسرے کو، کہ ہم سب تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ کی زندگی جئیں، جہاں رہیں وہاں تقویٰ پر رہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اکیلے میں ہو، آدمی بھیڑ بھاڑ میں ہو، جہاں بھی رہے بندہ تقویٰ پر رہے۔ یہ تقویٰ یہ بندے کو ہر مشکل سے نکالنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں راستہ اللہ نکالتا ہے جہاں راستہ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ تو تقویٰ کی برکت سے، تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کو راستہ وہاں دے دیتا ہے۔ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ان میں ایک بہت بڑا عمل تقویٰ کے حصول اور تقویٰ کے لیے مددگار جو عمل ہے، اس میں ایک بہت بڑا عمل روزے کا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تمہارے ہاں تقویٰ آئے۔ تقویٰ آئے گا روزے کے عمل سے، روزے کے عمل سے تقویٰ حاصل ہوگا۔ کیسے تقویٰ حاصل ہوگا؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کی فرما برداری، جو حکم ہے رب العالمین کا اس کی فرما برداری کا نام ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ تقویٰ در حقیقت گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے جس کے حاصل ہونے پر بندہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے اور نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اور یہ روزہ اس کے لیے بہت بڑا مددگار ہے، بہت بڑا مددگار ہے۔ آپ سوچئے ایک بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک اللہ کی بندی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنی چیزوں سے اس نے روکا ہے وہ روک لیتا ہو، ایک اللہ کی بندی اپنے آپ کو روک لیتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، کھانے پینے سے روکا ہے، ہماری شہوات سے روکا ہے، لذتوں کی اتنی اہم چیزوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے اس نے حلال کی ہے، ہمارے لیے اس نے ضروری قرار دی ہے، ہمارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے روکا ہے رب العالمین نے۔ رک گیا بندہ، رک گیا بندہ، حلال چیزوں سے بندہ رک گیا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیریڈ میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک صرف اس لیے رک گیا کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور اس میں اپنی بہت بڑی مرضی بتائی ہے اور بہت بڑی عبادت اسے قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرا عمل ہے، میرے لیے ہے۔ ایک عبادت بندہ کرتا ہے، یہ میرے لیے کرتا ہے۔ تو جب بندہ اس طرح کا ذہن بنا لیتا ہے اور بن جاتا ہے اس کا، تو ہر ایسا عمل جو حرام ہو، جو منکر ہو، جس سے روکا ہو اللہ اور اس کے رسول نے، آپ بتائیے اس سے رکنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
آسان ہو جاتا ہے۔ ایک روزے دار کے لیے جو صحیح نیتوں سے اللہ کی محبت کو ترجیح دے کر کے اپنی خواہشات اور لذتوں کی چیزوں پر جب بندہ اس ذہن کا بن جاتا ہے تو اس کو دوسری ممنوعات اور دوسرے منکرات سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں گے کہ اسلام کی بنیادوں میں، اسلام کے پلر اور ارکان میں ایک رکن صوم ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اسلام کے 5 جو پلر ہیں، 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی پوری عمارت ہے، اس میں ایک بنیاد اسے قرار دیا ہے۔ یہ بنیاد نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایک بنیاد بھی نکل گئی تو اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ کیوں اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا؟ اسی لیے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا کہ جب رمضان کے روزے کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان کی عبادت اور روزے کا عمل بندہ 1 مہینہ مسلسل کرے گا، اس کی نیت صحیح ہوگی، اس کا جذبہ صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا ٹارگیٹ ہوگا، تو اس کے لیے کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ پاور پیدا ہو جاتا ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جیسے صلاحیتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، کمزور جب ہم ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کمزوری کے لیے طاقت کیسے ملے گی، کھانے سے طاقت ملے گی، دواؤں سے طاقت ملے گی، یا اور جو سورسز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے بندہ۔ دیکھیے قدرت کا نظام، جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے چارج کا محتاج ہے، ضرورت ہے اسے کہ موقع بموقع اس کی صلاحیتوں کو چارج کر دیا جائے، اسے مضبوط کر دیا جائے، تو رب العالمین سال میں 1 مہینہ لاتا ہے، اس لیے لاتا ہے کہ تاکہ جو کچھ کمزوریاں پیدا ہوئی ہوں ان کو چارج کر کے پھر ان کو اسٹرانگ کر دیا جائے، پاورفل بنا دیا جائے۔ یہ ہے رب العالمین کا مقصد۔ آپ بتائیے کتنی بڑی چیز ہے مصلحت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ہمارے بھوکے رہنے سے، ہمارے پیاسے رہنے سے، ہمارے اپنے تقاضوں کو پیچھے ڈالنے سے، ان سے اپنے آپ کو بچانے سے رب العالمین کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے رب العالمین کو؟ ہم بھوکے ہیں تو کیا فائدہ ہے رب العالمین کو؟ ہم پیاسے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہمیں ہے کہ ہمارے اندر رب العالمین کی فرما برداری کی صلاحیت بڑھتی ہے، ہمارے اندر پاور بڑھتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا، پاور بڑھتا ہے۔ رب العالمین چاہتا ہے جب پاور کم ہو، اترنے لگے، موقع بموقع اس کا چارج ہو جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ چارج کر دینا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے جب بندہ 1 مہینے تک روزہ رکھتا ہے مسلسل، اللہ کی رضا کو، اللہ کی محبت کو، اپنی لذتوں اور محبتوں پر وہ غالب کرتا ہو، ترجیح دیتا ہو، تو ہر موقع پر اس کا یہ عمل اور اس کا یہ جذبہ اسے کھڑا کیے رہتا ہے اور اسے روکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تقویٰ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی جتنے انبیاء آئے ان کی امتیں آئیں، یا جو بھی انبیاء تھے ان کی جو بھی امتیں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض نبی ایسے بھی آئے جن کے اوپر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، ایک آدمی بھی۔ قیامت میں ایسا بھی نبی میدان قیامت میں موجود ہوں گے، ایسے بھی نبی موجود ہوں گے جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ آج تو ہم پیمانہ بناتے ہیں کہ کس کے پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں، وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان اور روزے سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت ہمارے دل میں ہے تو ہمیں لالچ ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے رب العالمین سے، جیسے ہمارے سلف دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان ہمیں ملا دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین صحت کے ساتھ،
عافیت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا رمضان ہمیں ملا دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے اور اس کے ہاتھوں سے انعام کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکے۔ دیکھیے یہ مثال جو ہے کہ ہمیں لالچ ہونی چاہیے، ہمیں خواہش اور جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں مناسبتوں کو، سیزنوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیزن نفع کا ہے، یہ کمائی کا ہے، یہ فائدہ اٹھانے کا ہے۔ بہت سارے سیزن ایسے ہوتے ہیں، سیزن کا لوگ انتظار کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے اور پرافٹ کے لیے، دنیاوی ان مناسبتوں کے لیے جس میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مناسبت دیکھ لیجئے، لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ایک لالچی نیکیوں کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا، جنت کا، وہ کیوں نہیں انتظار کرے گا؟ وہ کیوں نہیں انتظار کرے گا؟ حقیقت میں جو لالچی ہے وہ انتظار کرے گا۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ رمضان ملا اور اس میں اس نے عبادت کی، روزہ رکھا ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، تراویحیں پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، قیام اللیل کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایسے ہی فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پچھلے گناہوں کی بخشش کا یہ ذریعہ ہے، بخشش کا یہ ذریعہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا سورس ہے عمل۔ اور تقوی حاصل ہوتا ہے، پھر جسے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں تقوی والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تقوی والوں کے لیے، جنت تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور تقوی کا معنی یہی ہے، موٹے الفاظ میں، بالکل عام فہم مطلب الفاظ میں، کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو، جن چیزوں کا حکم ہے ان میں وہ فرما برداری کرے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے باز آ جانے والا رہے، باز آ جائے۔ روزے دار سے زیادہ کون فرما بردار ہو سکتا ہے؟ روزے دار اگر سچی نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ کہاں اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کہیں بشری تقاضے سے معصوم تو ہے نہیں بندہ، کہیں گناہ میں مبتلا ہوا تو گناہ پر ٹک نہیں سکتا، کبھی وہ ٹھہر نہیں سکتا گناہ پر، گناہ کے عمل پر وہ کبھی اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس کا تقوی متقی ہونے کا مطلب معصوم نہیں ہے، متقی ہونے کا مطلب معصوم نہیں ہے، متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری غالب ہو، اس کی زندگی میں خیر غالب ہو، کہیں اگر اس سے بشری تقاضوں پہ غلطی ہوتی ہو تو وہ چین سے نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، آنے والا جمعرات امید ہے کہ پہلا روزہ ہو، غالب گمان ہے کہ آج ہی کا دن آنے والا رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اس آنے والے اس مبارک مہینے کے تئیں ہمارے دل میں جذبہ ہو، اس کے تئیں محبت ہو، اور اس کے تئیں لالچ ہو، فکر ہو کہ رب العالمین ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کرے۔ وہ بدنصیب لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو محروم کر لے، یعنی بخشش سے، جنت سے، کیونکہ جن کو رمضان کا مبارک مہینہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی لالچ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، لالچ ایسے ہی لالچ ہونی چاہیے جیسے ایک کاروباری آدمی، کاروبار کا کوئی سیزن ہوتا ہے، اس سیزن کے آنے کے لیے لالچ میں رہتا ہے، کب وہ سیزن آئے تو اپنا فائدہ اور اپنا کاروبار
اچھے ڈھنگ سے بڑھا کر کے پرافٹ اور فائدہ حاصل کر لے۔ اور نیکی کا لالچی آدمی کہیں چھوٹی بڑی کوئی نیکی چھوڑتا نہیں ہے، کہیں چھوٹی بڑی نیکی اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک سلف تھے، ان کی عادت تھی وہ مسجد میں آتے تھے تو کچھ جیب میں رکھ لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو کہا اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ مسجد جا رہا ہوں، کہیں کوئی ملے گا تو کچھ دے دوں گا۔ آپ سوچئے اتنی لالچ۔ ایک دن انہوں نے پیاز رکھ لی اپنی جیب میں اور وہ بھتیجا پوچھتا ہے تو کہا آج کچھ نہیں ملا تو وہی رکھ لیا، کسی کو دے دوں گا۔ آپ سوچئے نیکی کی لالچ، نیکی کا لالچی آدمی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے متلاشی رہتا ہے۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، بندے کو تو نہیں معلوم کہ کہاں اس کے جذبے سے اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی رب العالمین خوش ہو گیا۔ تو ہر چھوٹی بڑی نیکی کے لیے وہ لالچی ہوتا ہے، ایسے ہی ہر چھوٹی بڑی برائی سے وہ متنفر بھی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ نفلی عمل ہے، یہ ہمارے اوپر فرض تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ فرض ہے۔ ایک آدمی بہت کچھ کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں آگ سے بچنے کے لیے کھجور کا صدقہ کرو، کھجور توڑ کر کے کسی کو صدقے میں دے دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دینے کا عمل، آپ سوچئے دینے کا جذبہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ کتنا دے دے گا آدمی؟ جتنی حیثیت ہو اتنی دے، نہیں حیثیت ہے تو رب العالمین جذبہ ہی دیکھتا ہے رب العالمین کی کتنا وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جذبہ ہے اس کے اندر، تو اس جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے، نیکی کا لالچی ہے، عبادتوں کا عمل کرتا ہے، عبادتوں کا حریص ہے، اب بیمار ہو گیا، کہیں سفر پر چلا گیا تو حضر کی طرح جیسے مقیم ہے ویسے سفر میں تو آسانیاں نہیں ہوتی، یا بیمار ہو گیا تو صحت مند کی طرح وہ اب بیماری میں تو عمل کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جیسے یہ صحت مندی کے حالت میں عمل کرتا تھا میرا یہ بندہ، اب بیمار ہو گیا تو ویسا عمل نہیں کر سکتا، لیکن ویسے ہی عمل کا بدلہ اس کے رجسٹر میں لکھو۔ لالچی ہے بندہ جب کبھی لالچی ہونے کے باوجود عمل کی صلاحیت کھو دے اور اس کے پاس عمل کی طاقت نہ بچے، کیونکہ بندہ جس حال میں ہے سب اللہ کے فیصلے سے ہے۔ ہم میں کوئی بھائی مالدار ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، ہم میں کوئی بھائی غریب ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کے قضا و قدر سے ہے، اللہ کے قضا و قدر سے۔ ایک آدمی غریب ہے تو دیکھیے اس کے لیے بھی موقع رب العالمین نے دیا کہ ایک آدمی صدقہ کر کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنے غریبوں کو، رشتہ داروں کو اور بہت اہم مصارف کو دیکھ کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس بڑی استطاعت ہے، گنجائش ہے، کشادگی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق پیدا کر کے رکھا ہے، لیکن ان کے لیے بھی کہا کہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسی کو نہیں محروم رکھا۔ لالچی ہونا چاہیے بندے کو، ہم کو اور آپ کو حریص ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے۔ لالچ ہم رکھیں، لالچ جب ہم رکھیں گے، لالچ ہمارے دل میں نیکیوں کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دل ہی دیکھتا ہے، جذبہ ہی دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خون گوشت رب العالمین کو نہیں جاتے، یہ تو سب تمہارے ہی لیے ہے۔ رب العالمین تو تمہاری قربانیوں کے پیچھے کا جذبہ دیکھتا ہے کہ کن جذبوں کے تحت تمہاری قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ تو جذبے، آج آنے والا رمضان یہ ہمارے جذبوں پر ہے کہ ہمارے دلوں میں اس آنے والے رمضان کی لالچ کتنی ہے۔
اس آنے والے عظیم موسم، اس سیزن کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم سیزن مقرر کر کے رکھا ہے، اس کی لالچ ہمارے دل میں کتنی ہے؟ وہ لالچ ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، پہلے سے ذہن بنانا چاہیے، ترتیب بنانی چاہیے، شکل بنانی چاہیے کہ ہم اس آنے والے مبارک مہینے میں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے، تراویح کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ صدقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کیے ہیں ان کو ہم کر سکیں گے، اور جیسے اللہ کے نبی کی تعلیم اور ہدایت ہے ہم اس کا اہتمام کیسے کر سکیں گے، ہمارے سلف کا کیا طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کے صحابہ صحابیات کا عام معمول کیا تھا، یہ لالچ بندے کو ہونی چاہیے، اور ہر عمل میں بندے کو لالچی ہونا چاہیے، ہر عمل میں، یہ تو خاص مناسبت ہے، ہر عمل میں لالچی ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کو آدمی سے محروم ہم نہ ہوں، فکر رہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو ایک کلمے کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، کبھی ایک جملہ اس نے ایسا کہا ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے والا رہا، ایسا بولا رب العالمین خوش ہو گیا، اس کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا، اس کی بخشش کا وہ ذریعہ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ایسا کچھ بولا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ بن گیا، آپ سوچئے کب پرواہ کرتا ہے بندہ؟ ہم عام طور پر کتنا پرواہ کرتے ہیں جب ہم کچھ بولتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی لفظ آپ بول دیتے ہیں، ہم بول دیتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی آپس میں بول دیتا ہے، آدمی بے انتہا خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کبھی کبھی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ زندگی بھر آدمی دکھی رہتا ہے، زندگی بھر بول نہیں پاتا۔ ایسا کہا تھا یہ رب العالمین، یہی رب العالمین بیان کرتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی ایسا بول کر کے اپنے نامہ اعمال میں ریکارڈ ایسا جمع کر لیتا ہے کہ وہ رب العالمین کی خوشی کا ذریعہ، رحمت اس سے جوش میں آ جاتی ہے رب کی، تو بخش دیتا ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کا مسئلہ ہے۔ کیسے حدیث میں آتا ہے ایک بیسوا عورت، ایک بڑی گنہگار عورت تھی، ایک اللہ کی مخلوق پر اس کے دل کے اندر رحم دلی جوش میں آ گئی، جذبہ پیدا ہو گیا۔ کتا کنویں کے پاس چکر مارتا تھا، پیاس سے بلکتا تھا، اس نے ترتیب بنائی، کسی طرح پانی نکال کر کے اس کو پلا کر کے اس کی جان بچا لی، رب العالمین خوش ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اس سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ غیروں کے لیے اس سے بڑا میسج کیا ہے کہ ایک کتے کے لیے مہربان ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو انسان چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اس کے لیے کام آ جانا ہمارے لیے تو ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والا رمضان ہم دعا کریں، کوشش کریں، ترتیب بنائیں، اللہ تعالیٰ یہ آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب کرے، زندگی کے ساتھ نصیب کرے، صحت کے ساتھ نصیب کرے، اور ہم لالچ رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے شریعت کی روشنی میں۔ زیادہ سے زیادہ مراد شریعت کی مخالفت کر کے زیادہ عمل قبول نہیں ہے، سنت کے خلاف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہ ہو اور بندہ کہے میں اور بھی نفلیں پڑھوں گا۔ اور کیوں نفلیں پڑھے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوی ہے اللہ کی عبادت کے لیے؟ اللہ کے نبی سے جو سنتیں ثابت ہو وہی سنتیں بہت ہیں، اور زیادہ کثرت کے ساتھ اسے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے سلسلے میں اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیری اطاعت پر رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنتوں پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔